السلام علیکم دوستو، کیسے ہو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ کو ایک دلچسپ کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ اگر ویڈیو اچھا لگے ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ چلو کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بادشاہ کے محل میں ایک بھنگی پاک صفائی کا کام کرتا تھا۔ پاک صفائی کرتے ہوئے بھنگی کی نظر ملکہ کے اوپر پڑا۔ نظر پڑنا تھا کہ بھنگی ملکہ کے اوپر فدا ہو گیا۔ اب عشق میں مبتلا ہو گیا۔ اب بھنگی دل میں سوچنے لگا کہ ملکہ کی حیثیت کیا اور میری حیثیت کیا ہے۔ یہ سوچ رہا تھا، مگر دل کیا کرتا بیچارہ، مگر دل ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ وہاں سے کام ختم کر کے گھر آیا۔ اب وہ ایک نظر ملکہ کو دیکھنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اب یہ ہوا کہ وہ اس فکر میں بیمار ہو گیا۔ بیماری نے اس کو بستر پر لا کر کھڑا کر دیا۔ اب بستر پر آنے کے بعد، اب کام دھندہ نہ ہونے کے بعد گھر کے حالات خراب ہو گئے۔ اب ان کی جگہ ان کی بھنگی کی بیوی محل میں کام کرنے کے لیے جانے لگی۔ اب کچھ دنوں کے بعد ملکہ کی نظر اس کی بیوی پر پڑی تو کہنے لگے، کچھ دنوں سے بھنگی کیوں کام کرنے کے لیے نہیں آ رہا؟ تب یہ گھبرانے لگی کہ کیا جواب دیں۔ تو انہوں نے حقیقت ملکہ کے سامنے بتایا کہ آپ کو جب ایک نظر انہوں نے دیکھا تو آپ پر فدا ہو گیا۔ وہ ایک نظر آپ کو دیکھنا چاہتا ہے تاکہ اس کی صحت اچھا ہو جائے۔ تب ملکہ تو ایسے ہی کسی سے نہیں مل سکتی تھی، تو نے ترتیب بتایا کہ بھنگی سے کہنا کہ گاؤں کے باہر چوراہے پر جا کر وہاں بیٹھ جائے اور اللہ اللہ کرتا رہے اور کسی کے طرف نہ دیکھے۔ کوئی تحفہ دے تو بھی قبول نہ کرے، صرف اللہ اللہ کرتا رہ جائے۔ تب یہ بات اس کی بیوی جب بھنگی کو سنایا تو یہ بات بھنگی سن کر بہت خوش ہوا کہ ملاقات کا ذریعہ مل گیا کر۔ اب جا کر وہاں بیٹھا۔ اب اپنے بھیس بھوسا کو بدل کر جا کر چوراہے پر بیٹھ گیا بھنگی، اور وہاں جا کر اللہ اللہ کرتا رہا۔ اب اللہ اللہ کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، عوام بھی ان کے طرف متوجہ ہونے لگے۔ کوئی تحفہ لا کر دیتا، کوئی ان کا ہاتھ چومتا، مگر یہ کسی کے اوپر دھیان نہیں دیتا، صرف اللہ اللہ کرتا رہ جاتا۔ اب کچھ دن گزرنا تھا کہ بادشاہ کی محل تک بھی بات پہنچ گئی۔ اب یہ پہنچنا تھا کہ بادشاہ نے وزیر کو بھیجا کہ دریافت کر کے آؤ کہ کون وہ بزرگ ہے۔ تو بادشاہ کے وزیر نے جا کر دیکھا تو سبھی تحفے تو آئے پیش کرتے ہیں، مگر بھنگی ایک نظر ان کے طرف نہیں دیکھتے، صرف وہ اللہ اللہ میں مشغول ہیں۔ اب یہ وزیر جا کر بادشاہ سلامت کو بتایا، ایسے اللہ والے ہیں، کسی طرف ایک نگاہ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہر وقت اللہ 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 ذکر میں مشغول ہیں۔ تو بادشاہ بھی دعاؤں کے لیے آئے، ان کے پاس چل کر ان سے دعائیں کرائیں۔ دعا کرانے کے بعد گئے تو اگلے دن ملکہ نے بادشاہ سے کہا، میں بھی اللہ والے کے پاس جا کر دعا کراؤں گی۔ بادشاہ نے اجازت دے دیا تو ملکہ بھی دعا کرانے کے لیے آئی وہاں پہ۔ تو بھنگی نے ایک نظر بھی ملکہ کی طرف نہیں دیکھا۔ ملکہ وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ بھنگی دل میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں دنیاوی غرض سے بیٹھا تھا، میں تو کسی اور کے عشق میں مبتلا کی وجہ سے، اس سے ملنے کی خواہش کی وجہ سے یہاں پر بیٹھا تھا۔ میں جھوٹا صحیح میں اللہ اللہ کر رہا تھا، مگر وہ جھوٹے ارادے سے بیٹھا تھا اور اللہ اللہ کر رہا تھا، اس کے وجہ سے تحفے اور انعامات میرے اوپر عوام لا کر دے رہے ہیں۔ میں کیوں نہ اللہ کا سچا پکا مومن بن جاؤں۔ وہیں سے ارادہ بدلے، یہاں تک کہ ملکہ جس سے عشق کے لیے وہاں پر بیٹھے تھے، اس سے ملنا چاہ رہے تھے، اس سے نہیں ملے، مگر حقیقی جو اللہ کا عشق ہے اس سے عشق کرنے لگے۔ اس ملکہ کو عشق کو ٹھکرا دیا۔
میرے بھائیوں، عشق کرنے کا لائق صرف اللہ ہے۔ ملکہ جس سے ملنے کا خواہش تھا، ان کو اتنا مرض ہو گیا کہ وہ بستر پر جا گئے۔ آئیڈیا بھی ملکہ نے دی کہ وہاں پر جا کر اللہ اللہ کرو، مگر اللہ اللہ بولنے کی وجہ سے اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ان کا دل ہی بدل گیا۔ میرے بھائیو، اگر ہم چاہے کتنا بھی گناہوں میں مبتلا کیوں نہ ہو، مگر اللہ اللہ کریں گے، ہمارا دل بھی بدل جائے گا۔ بس ہمیں اللہ کو یاد۔ اس کہانی کو یہیں ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔